الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سامعین اکرام، ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا سبق سورہ نساء کی آیت نمبر 58 ہے۔ یہ آیت عدل و انصاف اور امانت داری کے بارے میں ہے، جو ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد ہیں۔ اللہ نے اس آیت میں ایسے اصول بیان کیے ہیں کہ اگر کوئی ان پر عمل کرے، کوئی بھی قوم اگر ان پہ عمل کرے تو اس کی بنیاد مضبوط ہو جاتی ہے۔ آئیے اس عظیم آیت کو سنتے اور سمجھتے ہیں۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ترجمہ تفسیر چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ ان اللہ بے شک اللہ یأمرکم حکم دیتے ہیں، ان تؤدوا الامانات یہ کہ تم امانتیں لوٹا دو، امانتیں پہنچا دو، الی اہلہا ان کے اہل والوں کی طرف۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، أَن تَحْكُمُوا یہ کہ تم فیصلہ کرو بالعدل عدل کے ساتھ۔ ان اللہ بے شک اللہ نعم یعظکم بہ بے شک اللہ تمہیں اچھی نصیحت کرتے ہیں۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا بے شک اللہ دیکھنے والے سننے والے ہیں۔ یہاں یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس کا نزول جو ہے ایک خاص واقعہ ہے اس کے نزول میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کعبہ شریف میں داخل ہونا چاہا۔ عثمان بن طلحہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور کعبہ کی جو چابی تھی، بیت اللہ شریف کی جو چابی تھی، وہ ان کے محافظ تھے، یعنی ان چابیوں کے حضرت عثمان بن طلحہ محافظ تھے۔ تو انہوں نے ابتداً تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چابی دینے سے انکار کیا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے چابی لے لی۔ پہلے جب آپ علیہ السلام ہجرت سے پہلے مدینہ کعبہ تشریف لے گئے تھے تو عثمان بن طلحہ نے چابی نہ دی اور کعبہ میں داخل ہونے بھی نہ دیا۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے عثمان، ایک دن آئے گا کہ یہ چابیاں خود تم ہمارے حوالے کرو گے۔ چنانچہ جب فتح مکہ ہوا، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، خانہ کعبہ میں جب جانے لگے تو وہ چابیاں طلب کیں۔ عثمان بن طلحہ نے وہ چابیاں جو ہیں وہ دے دیں آپ علیہ السلام کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے، اس کے اندر موجود بتوں کو توڑ ڈالا۔ جب آپ باہر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ چابی واپس عثمان بن طلحہ کو دے دو۔ یہاں پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے حضرت عثمان کو وہ واقعہ بھی یاد کروایا کہ میں نے کہا تھا ایک دن یہ چابی ہمارے ہاتھ میں ہوگی، لیکن چونکہ اللہ نے یہ حکم دے دیا تھا کہ امانت جس کی ہے اس کو لوٹانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ کو وہ چابی واپس کی اور فرمایا یہ امانت ہمیشہ تمہارے خاندان میں رہے گی، یعنی کہ قیامت تک یہ چابی کی ذمہ داری تمہارے خاندان میں ہی چلتی آئے گی، اسے صرف ظالم ہی تم سے چھینے گا۔ تو یہ واقعی اسلام میں امانت داری کی ایک عملی مثال ہے۔ دشمن بھی ہو تب بھی اس کی امانت واپس کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو احکام دیے ہیں، دو اہم جو ہے نا وہ حکم ہیں ہمارے لیے، اور وہ کون کون سے ہیں؟ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یعنی جو چیز تمہارے سپرد کی جائے، خواہ وہ مال ہو، راز ہو، ذمہ داری ہو یا کوئی عہدہ، اسے اس کے مستحقین تک لوٹانا ضروری ہے۔ اسلام میں امانت صرف مال کی حفاظت نہیں بلکہ ہر ذمہ داری ایک امانت ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتے ہیں الفاظ یہ کہ جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ دوسری جو بات ہمیں اس آیت میں سمجھنے کے لیے سیکھنے کو ملی ہے وہ کون سی ہے؟ عدل و انصاف کا حکم، عدل و انصاف کا بول بالا کرنا۔ آیت کی اسی جملے میں ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو فیصلہ کرو عدل و انصاف کے ساتھ، یعنی جب بھی تم فیصلہ کرو تو کسی رشتہ داری، دوستی یا دشمنی کی بنیاد پر نہیں بلکہ خالص انصاف کے ساتھ کرو۔ اسلام میں انصاف ایک ایسی بنیاد ہے جو ہر قوم کو مضبوط بناتی ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، عدل پر مضبوطی سے قائم رہو، خواہ وہ تمہارے اپنے خلاف ہوں یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں کے خلاف۔
تو یہ جو آیت ہے یہ ہمیں سکھاتی ہیں، یہ آیت مبارکہ یہ سکھاتی ہے کہ امانت خواہ دشمن کی ہو واپس کرنا فرض ہے۔ انصاف صرف عدالتوں میں نہیں بلکہ ہر تعلق میں ضروری ہے۔ جو قوم عدل و انصاف کی اصولوں پر عمل کرتی ہے اللہ اسے عزت اور استحکام عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امانتوں کی حفاظت کرنے والا اور ہر موقع پر انصاف قائم کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو قرآن پاک کی تفسیر ترجمے کے لیے ہمارا چینل ترجمہ تفسیر کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ سب لوگ قرآن کی روشنی سے فیض یاب ہو سکیں۔ آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے، انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔